بسم اللہ الرحمن نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کے پڑھنے کے بارے میں جو اہمیت ہے اس کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی۔ آج قرآن پاک کے پڑھنے کے کیا فضائل ہیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا درجات عطا فرماتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ شعر کہتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں یا کوئی مضمون لکھتے ہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے شعر اگر کوئی سنے اور فرمائش کر کے سنے یا ان کی کتاب کو پڑھے یا ان کے مضمون کو پڑھے تو ان کو کیسی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، جو آدمی اس کو پڑھے گا اللہ کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مجھ تک اس چیز سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچ سکتا جو میرے اندر سے نکلی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی قربت چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو جو چیز قرآن پاک اللہ سے نکلی ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو جو آدمی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ قربت کا ذریعہ وہ قرآن پاک ہے۔ کہ جو چیز اللہ سے نکلی ہے، اللہ کا کلام، اس چیز سے زیادہ کسی اور عمل سے، کسی اور چیز سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قربت کے لیے قرآن پاک کی اہمیت کو بتانے کے لیے بس یہ ایک حدیث ہی کافی ہے کہ جو آدمی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرے۔ جتنا قرآن پاک زیادہ پڑھے گا اتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی آدمی اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا محبوب ہے، کتنا اللہ کے ہاں اس کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے۔ جتنا وہ اللہ کو یہاں یاد کرتا ہے اللہ کے ہاں بھی اس کی یاد اسی طرح ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جتنا قرآن پاک میں مشغولی ہوگی اتنا اللہ کے ہاں یاد ہوگی، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ یہ قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن پڑھتے رہا کرو، یہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کا سبب بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ایسا شفیع ہے، ایسا سفارشی ہے کہ جس کے لیے یہ سفارش کرے گا
اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کہ وہ جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اور آگے آگے حدیث میں آتا ہے تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، یعنی پیش پیش اللہ کے دربار میں سفارشی بننے کے لیے اور اس پڑھنے والے کے لیے جنت میں داخلے کے لیے یہ پیش پیش ہوں گی، اور سارا قرآن سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی قبر سے اٹھے گا دروازہ آدمی قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس سے ملے گا، جیسے قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس سے ملے گا، اور وہ ایک دبلے پتلے آدمی کی شکل میں ہوگا، دبلے پتلے آدمی، اور اس سے کہے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اور پھر خود ہی کہے گا کہ میں وہ تمہارا ساتھی ہوں جس نے تمہیں پیاسا رکھا سخت گرمی کے دنوں میں، قرآن پاک کے پڑھنے میں یا روزہ رکھنے میں گرمی اور پیاس کو برداشت کرنا پڑا، اور راتوں کو تمہیں جگائے رکھا، اور آج کا دن وہ ہے کہ ہر تاجر کو اس کی تجارت کا نفع ملے گا۔ تو قرآن اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت رکھے گا، دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا، ہمیشہ کے لیے انعامات میں بادشاہت میں رہنا، اور اس کے سر پر ایک وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور جنت کے درجوں پر اور جنت کے بالا خانوں پر چڑھتے چلے جاؤ۔ جب تک وہ قرآن پاک پڑھتا رہے گا وہ جو ہے درجات پر اور بالا خانوں پر چڑھتا چلا جائے گا، چاہے آہستہ پڑھے یا ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک کا راتوں کو پڑھنا، راتوں کو اٹھ کر قرآن پاک کا پڑھنا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حافظ قرآن ہیں، جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو قرآن پاک کو رات کو پڑھے گا تو تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھے، اگر زیادہ یاد نہیں ہے تو انہی صورتوں کو بار بار بھی دہرا کر آدمی اپنی رکعت کو طویل کر سکتا ہے، اور نیت کرے کہ میں قرآن پاک یاد بھی کروں گا جتنا یاد ہو جائے۔ بہرحال کہ یہ قرآن پاک اور روزہ یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن اللہ کے ہاں دربار میں سفارشی ہوں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات کے پورا کرنے سے دن میں رو کے رکھا، حرام خواہشات کو پورا کرنے سے، اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے رو کے رکھا، آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے ایک حرف پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ 10 گنا ایک نیکی پر، ایک نیکی کی ہے تو اس پر ثواب جو ملے گا وہ 10 نیکیوں کا ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو سورہ بقرہ کا شروع ہے اور بعض سورتوں کا شروع ہے الف لام میم، یہ ایک حرف ہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ تو ایک عام حالت ہے کہ لام ایک حرف ہے، اگر ایک حرف سے مراد صرف لام ہی لے لیا جائے تو یہ تو الف لام میم میں 30 نیکیاں ہو گئیں، اور اگر الف جو لکھا جاتا ہے اس میں الف لام اور فا 3 آتے ہیں، لام میں بھی لام الف میم 3 آتے ہیں، را بھی ایسے ہی ہے، را الف حمزہ آتا ہے، تو یہ تو پھر 90 نیکیاں ہو گئیں۔ الف لام میم پڑھنے سے یہ تو 90 نیکیاں بن گئیں۔ اور اب تو رمضان کا موسم بہار چل رہا ہے، اس رمضان میں تو اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر ان نیکیوں کو اگر 70 سے آپ ضرب دے دیں تو اور بات کہاں پہنچ جائے گی۔ تو بہرحال بڑی یعنی خوش نصیبی کی بات ہے، قرآن پاک کا پڑھنا اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ یہ تو خالی قرآن پاک کے پڑھنے کے فضائل ہیں، ابھی بہت فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا جو حافظ قرآن ہوگا اس کو بلایا جائے گا، اس سے بھی کہا جائے گا کہ پڑھو قرآن اور چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے ٹھہر ٹھہر کے دنیا میں پڑھا کرتے تھے پڑھتے چلے جاؤ، آج تمہارا آخری ٹھکانہ جنت میں وہی ہے جہاں تم آخری آیت پر پہنچو گے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بچے کا ایک درجہ بلند ہوگا وہاں والدین کا بھی ایک درجہ بلند ہوگا۔ تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے قرآن پاک کو پڑھنا۔ ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے میں دل لگانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، آہستہ 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 آہستہ۔ کسی عمل میں بھی آدمی ایک دم مہارت کو نہیں پہنچ جاتا، ایک دم دلچسپی کا سبب نہیں بن جاتا، آہستہ 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 آہستہ۔ مگر اس آہستہ کے زمانے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ تو اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اور جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے وہ نیت کریں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر قرآن پاک کے پڑھنے کے حقوق، قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ایک مسلمان پر وہ کیا ہیں، اس کا انشاءاللہ بیان اللہ نے چاہا تو کل کروں گا۔ اور قرآن پاک کے حقوق سے متعلق، قرآن پاک کو پڑھنے سے متعلق اور قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان کا بیان اللہ نے چاہا تو کل ہوگا۔ یہ چند فضائل ہیں قرآن پاک کے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دل کی وابستگی ہو جائے تو قرآن پاک چھوٹتا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ پتہ نہیں کیسے قرآن بند کر دیتے ہو، میں تو عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتا ہوں تو مجھے قرآن پڑھتے پڑھتے فجر ہو جاتی۔ جن کو اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے دوستی ہو، ان کو اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جب میں چاہتا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں نا، جب میں چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کسی محبوب کا خط آ جائے، کسی دوست کا خط آ جائے تو آدمی کتنی ہی مرتبہ پڑھ لیتا ہے مگر وہ لذت، وہ مزہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی دوستی، اپنی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کو ہمارے لیے سفارشی بنائے کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیجیے کہ رمضان ہمارے لیے گناہوں سے پاکی کا سبب ہو اور نیکیوں کے اختیار کرنے کا سبب ہو، اور یا اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا سبب ہو. یا اللہ ہمیشہ کے لیے گناہوں کے چھوٹ جانے کا سبب بنا دیجیے. یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمت و حوصلہ عطا فرمائیے، جذبہ اور امنگ نصیب فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمت سے قرآن سے وابستگی نصیب فرمائی. یا اللہ ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے کا شوق نصیب فرمائیے، قرآن پاک کے پڑھنے کی مٹھاس سے ہمیں آشنا بنا دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے قرآن پاک کی مشغولیت ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اس رمضان مبارک میں ہم یا اللہ پہلے سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے والے ہو جائیں، ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. ہر قسم کی خیر کو مقدر فرمائیے، ہر شر فتنے سے محفوظ فرمائیے. اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں آپ سے مانگی ہیں وہ ہم سب کو ساری امت کو عطا فرمائیے. ان شرور سے پناہ چاہیے، ہم سب کو ساری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے. محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.